الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب علی شیخ. ناظرین، دورہ پاکستان کے دوران پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے سی ای او جناب ایئر مارشل ارشد ملک صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کا موقع میسر آیا. بہت ہی شاندار ملاقات رہی. کچھ جو ہے وہ آن کیمرہ اور کچھ آف دا کیمرہ بہت ساری باتیں بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے حوالے سے کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر کووڈ کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ ایئر لائن کس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے، خاص طور پہ جو پاکستان بیرون ممالک میں مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا سہولیات فراہم کری ہے، اور کووڈ 19 کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا ایس او پیز کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او پی آئی اے جناب ایئر مارشل ارشد محمود ملک صاحب. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی. ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آج سے کچھ عرصے پہلے ہم پی آئی کے حوالے سے مختلف خبریں سنتے رہے، چیزیں سامنے آتی رہی. سب کووڈ 19 کے باوجود پی آئی اے ماشاء اللہ ابھی تک ایکٹیو ہے اور بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہے. دنیا بھر میں فلائٹیں چل رہی. آپ کو اس وقت کووڈ 19 کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ that you took time and you are talking to us and we can convey our feelings to our fellow countrymen. کووڈ نے پوری ایویشن انڈسٹری کو متاثر کیا تو اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو بھی کووڈ نے بہت متاثر کیا. ہمارے آپریشنز جو کہ 5 سے 10% پہ آ گئے تھے، بٹ اللہ کی خاص مہربانی کہ اب ہماری ٹیم کی محنت سے اور کچھ اسٹریٹجک پلاننگ کرنے کے بعد اب ہم کو 50-54% اپنے آپریشنز پہ آ گئے. تو ڈیفینیٹلی it has impacted our not only domestic operation but also international operations. سر اگر ہم دنیا بھر کی ایئر لائن کے اوپر نظر دوڑائیں تو ایمریٹس ایئر لائن ہمارے سامنے ہے. اس کو بنانے والا لیکن پی آئی اے تھا. پی آئی اے نے جو ہے ان کو سپورٹ کی اور الحمدللہ ایمریٹس ایئر لائن آج دنیا کی بہترین ایئر لائن میں شمار ہوتی ہے. ایسی کیا وجوہات ہوگی کہ ہمارے یہاں ایئر لائن جو پی آئی اے کی جو ساکھ تھی وہ ماضی میں متاثر ہوئی، خسارے میں جانے لگی، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے آنے کے بعد ایک بار پھر پی آئی اے جو ہے منافع کی جانب راغب ہوئی. اس کے پیچھے کیا وجہ؟ اس میں بہت بڑی بات جو تھی اونرشپ. اگر ہم اپنے سی اوز کو دیکھیں تو بہت چند 10 سے سالوں میں اتنے زیادہ سی اوز چینج ہوتے تھے. پھر مداخلت بہت تھی، بیجا مداخلت تھی، پریشر تھا. جب ہم نے 2 سال پہلے اس ٹاسک کو اکمپلش کرنے کا بیڑا اٹھایا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جو کوشش کی وہ یہی تھی کہ میرٹ بیسڈ پالیسیز ہوں، ڈیسیژن جو ہیں وہ کمرشل بیس پہ ہوں، اور کسی قسم کی مداخلت کو ہم برداشت نہ کریں. اور جس کے لیے یقیناً میں ملک کے اسٹیک ہولڈرز کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ 2 سالوں کے اندر آپ پورے 10 سے 20 سال کا سارا جو لیگیسی ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی اس وقت ہم یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ جو میری ٹیم ہے، جو میرے جفاکش ساتھی ہیں، وہ سارے مل کے اس کوشش میں ہیں کہ کس طرح اس ادارے کی ساتھ کو واپس لائے. سب ماضی میں بھی دیکھا ہم نے کہ جو بھی ہمارے قومی ادارے خاص طور پہ پی آئی اے، ریلوے، وہ امپلائمنٹ بیورو بنے ہوئے تھے، سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوتی تھی. تو اس وقت پی آئی اے کے پاس ٹوٹل آپ کے ملازمین کی تعداد کتنی اور کتنے جہاز پہ اس عملے کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو؟ جی دیکھیں، یہ اگر آپ انٹرنیشنل کمپیریزن کرتے ہیں تو بہت زیادہ. اور ابھی تو ہماری جو کورٹس ہیں ان کی رہنمائی میں اور حکومت پاکستان کی رہنمائی میں ہم مزید لوگوں کو ادارے میں بھرتی نہیں کر رہے، بلکہ جو لوگ ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں، اور اس طرح کی اسکیموں کا بھی اجرا کیا جا رہا ہے. جیسے حکومت پاکستان نے ہم سے کہا کہ آپ گولڈن چیک ہینڈ لے کے آئیں، جس میں آپ لوگوں کو باعزت طور پہ ایک موقع دیں کہ جو ہمارے پاس ایکسیس میں ہیں جن ڈپارٹمنٹس میں ان کو ہم والنٹریلی آفر کریں گے. ایک تو اس سے ہماری تعداد کم ہوگی. دوسرا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کور اور نان کور بزنسز کو علیحدہ کریں، اور جو نان کور بزنسز ہیں جو کہ اس وقت یہ ایئر لائن افورڈ نہیں کر سکتی ان کو بھی سائٹ پہ کیا جائے. اس سے بھی ہمارے ملازمین میں کمی ہوگی. تو اس طرح کے چند ایسے اقدامات ہیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ 10 سے 20 سال کا ایک بوجھ، اس کو 2 سالوں میں اسٹریم لائن کرنا، لے کے آنا، پھر یہاں پہ ہمارے جو ایگزیکیوشن آف ٹاسک ہے اس کے لیے حکومتی اداروں کا تعاون بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کو بیوروکریسی کے پاس جانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. ان مشکلات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 2 سالوں میں یہ
حاصل کر پاتے ہیں تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی جس کی طرف ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اس وقت ورکنگ جہاز جو ہے وہ کتنے اور کون کون سے روٹس آپ نے جو ہے وہ اپنائے اور کس کو آپ مزید اسٹارٹ کرنے والے ہیں؟ جی ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت 30 کے قریب جہاز ہیں اور لیکن بیکاز آف کووڈ اینڈ بیکاز آف دس لمیٹڈ آپریشنز اس میں ہمارے 777 ہیں وہ اتنے استعمال نہیں ہو رہے. اس وقت ہم الحمدللہ کینیڈا میں جیسے آپ کو پتا ہے ویکلی 3 فلائٹس کر رہے ہیں. یہ پہلے 5 اور 6 تک ہم چلے گئے تھے بٹ بیکاز آف لیس ٹریولنگ اور کووڈ کی ریسٹرکشن لوگوں کا ٹریول کم ہو گیا. اس کے علاوہ ہم ملیشیا جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں, گلف میں ہیں اور الحمدللہ سعودیہ کی طرف ہم جا رہے ہیں. مسقط ہے, بحرین ہے, ریسنٹلی ایشین اسٹیٹس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپریشن جاری ہیں. اب جیسے جیسے لوڈ بہتر ہوتے جائیں گے, جیسے جیسے کووڈ کی ریسٹرکشن کم ہوگی تو ہم کریں گے. ہم جو ریشنلائز کر رہے ہیں وہ یہ ریشنلائز کر رہے ہیں کہ جن روٹس کے اوپر ہماری کمرشل سینس نہیں بنتی, جیسے یورپین سیکٹر ہے اس پہ اس وقت کسی طور پہ یہ کمرشل سینس نہیں بنتی. جاپان جس پہ کسی طور پہ کوئی کمرشل سینس نہیں بنتی, اس پہ ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. تاکہ فیوچر میں آپ کو کیسا پلان ہے کہ کسی ایئر لائن کے ذریعے کوڈ شیئرنگ کی جائے؟ جی دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. جی بالکل, ہم نے کوڈ شیئرنگ شروع کر دی ہے. ہمارا ٹرکش کے ساتھ بڑا اچھا ماڈل الحمدللہ چل رہا ہے کوڈ شیئر کا. اس کے علاوہ ہم نے ملیشین کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ اٹالین ایئر لائنس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. سو جو ایئر لائنس ہمیں مل رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں, بیکاز ان حالات میں کوڈ شیئر سے بہت فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور ہمارے پاکستانیوں کو. اس وقت جو لانگ ڈسٹینس فلائٹ ہے جسٹ لائک ٹورنٹو, ایک جو ہے لمبی فلائٹ ہے, جو ایک ہمیں واضح کمی نظر آتی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی سہولیات نہیں ہے, پھر کوئی لٹریسی کے لیے کوئی چیز پڑھنے کے لیے کوئی کتاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو کیا آپ اس جانب کوئی نئے جہاز لے کے آنے جا رہے ہیں یا اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جو الزام ہے وہ 10 سے 20 سالوں پہ ڈالتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ پچھلے کئی ادوار سے ہم نے انٹرٹینمنٹ کی طرف بالکل توجہ نہیں دی تھی. ہمارے جہازوں کی ایوریج عمر جو ہے ایج آف فلیٹ وہ اس وقت 11 سے 13 سال. ان 11 سے 13 سال میں سے پچھلے 5 سے 10 سال آنورڈ ہم نے انٹرٹینمنٹ سسٹم کو بالکل نہیں دیکھا. ہم نے اس کی طرف توجہ دی بٹ کچھ مشکلات آئیں جس کی وجہ سے وہ انٹرٹینمنٹ کا جو ہمارا اپنا اس مینجمنٹ کا پروگرام تھا اس کو ہمیں دوبارہ ہولڈ پہ ڈالنا پڑا. اب ہم جو دوسری طرف جا رہے ہیں وہ یہ کریں انشاءاللہ, اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی. ہم نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ ہم اور ہماری ٹیم ہم جو مرضی کریں, جب تک آپ جہازوں کی حالت کو بہتر نہیں کرتے, جہازوں کو چینج نہیں کرتے, تو ہم اپنے مہمانوں کو وہ فیسلٹیز نہیں دے سکیں. تو اس کے لیے ڈاکٹر اشرف صاحب اور ہمارے ایویشن منسٹر صاحب اور ڈاکٹر رفیق شیخ صاحب ان کی رہنمائی میں اور اپنے بورڈ کی رہنمائی میں ہم نے کچھ پلان مربوط کر لیے جس میں فائنینشیل ریسٹرکچرنگ شامل ہے اور جس میں نئے جہازوں کی انٹروڈکشن شامل ہے. سو یہ فیز انشاءاللہ ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے کہ اگر ہم اسی ٹارگٹ پہ چلتے رہے تو اگلے سال کے مڈ میں ہم نئے جہازوں کی طرف سے جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان ایئر فورس دنیا کی ایک بہترین ایئر فورس ہے. ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جس طرح وہ ٹیکنیکل اور جس طرح مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آگے. کیا پی آئی اے بھی اپنے جہاز کی انٹرنل جو ہے وہ سروس کے لیے اور اس کی چیزوں کو مرتب کرنے کے لیے اپنا کوئی سیکٹر بنا رہا ہے, اس کو فعال کیا ہوا ہے یا ویسے ہی وہ ڈی ایکٹیویٹ ہے؟ دیکھیں پاکستان ایئر فورس جیسی کوئی فورس تو دنیا میں نہیں آپ کو ملتی. میں آج اس اسٹیج پہ ہوں اور میں اللہ کی مہربانی ماں باپ کی دعاؤں کے بعد اس ایئر فورس کا مرہون منت ہوں کہ جس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. تو یہ تو ہماری لائف لانگ لائف ٹائم محبت ہے. پی آئی اے میں یہ ساری چیزیں بدقسمتی سے جیسے بار بار ہم ذکر کرتے ہیں ایسے ایسے ڈیگریڈ ہوگی, لیکن اس وقت بھی جو میرے مینٹیننس کا کانسیپٹ ہے اور جو مینٹیننس کی فیسلٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اب ہم ان کو آہستہ آہستہ ریوائو کریں, فوکس کر کے کریں اور بہت سی ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں ہم ان ہاؤس اپنی فیسلٹیز کو بہتر سے بہتر کریں. سر پی آئی اے کے ٹوٹل آپ جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور آپ جو اخراجات ہیں جب آپ اسے کمپیئر کرتے ہیں تو پی آئی اے کو آپ کس جگہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ کے جو اخراجات خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں تو بہت زیادہ, آپ کے آپریشن جیسے میں نے بتایا الحمدللہ 50 سے 54% پہ آ گئے ہیں, لیکن 54% آپریشنز کے ساتھ اتنی بڑی ایئر لائن اور اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ مینٹین نہیں کر پاتے. ایک چیلنج ہے. ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو آپ کے آپریشنز ہیں ان کو اس طرح لے کے آئیں کہ وہاں پہ آپ بلیڈنگ کم سے کم کریں. تو اس میں ہمیں
کافی خاطر خواہ کامیابی بھی ملی. جیسے کووڈ سے پہلے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو پہلا سال تھا ہمارا جو ہمیں ملا 2019 میں، ہم پہلی دفعہ 8 سالوں میں گراس پروفٹ پہ آئے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی سے اچیومنٹ تھی ہماری ٹیم کی. اور ابھی کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے ایک ہمیں ڈیسٹیبلائز ہونا پڑا، بٹ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم دوبارہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے بین ممالک میں ہوگی پاکستانی بہت سارے کنٹریز میں پھنس گئے تھے اور پی آئی اے نے بڑا اہم رول پلے کیا، ان کو پاکستان لے کے آئے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ کے بعد سب سے زیادہ جو سیکٹر ہے وہ کون سا افیکٹڈ ہے آپ کے لیے اور کہاں زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم آئی وہ کووڈ کے ساتھ ساتھ جو ہم پہ ایاسا کا ایک سسپینشن ہے، اس میں ہمارا یو کے سیکٹر اور یورپ کا سیکٹر. لیکن سب سے زیادہ میرے خیال میں جو ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی پرابلم ہے اور پی آئی اے کے لیے بھی، وہ یو کے سیکٹر، جس کی طرف ہم پی آئی اے نے تو اپنے انشاءاللہ جو ریکوائرمنٹس تھی وہ کہ الحمدللہ ہم نے پوری کر لی ہیں، جس کے لیے اب ہم ریویو میں کیے ہوئے ہیں. اب ہمارا دوسرا جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ایویشن، سول ایویشن کا، وہ بھی اس طرف کام پورا کر چکے ہیں. سو جیسے یہ دونوں چیزیں مربوط ہو جائیں گی تو ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ اپنے یو کے سیکٹر کو ریوائیو کر پائیں گے، جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت اہم سیکٹر ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہمیشہ کی طرح جو دیارے گھر میں پاکستانی مقیم ہے وہ بہت پیار کرتے ہیں پاکستان سے، ان کا دل اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. ایک ٹرسٹ لیول جو پی آئی اے کے اوپر ہے اور جو ماضی میں ختم ہو گیا تھا، آپ دوبارہ اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ لیول کب تک جو ہے وہ قائم ہو جائے گا دوبارہ؟ کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد تھوڑا لوگوں میں اور خوف کی فضا پھیل گئی، لیکن آپ اس کو کس طرح بحال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے صرف اور صرف ان محب وطن پاکستانیوں کی وجہ سے جو تیار ہے، یہ ان کی محبت ہے، ان کی پریفرڈ ایئر لائن. ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو وہ فیسلٹیز نہیں دے پاتے جن کی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ایویشن میں ہوتے ہیں، اور یہ صرف پی آئی اے یا پاکستان کی دوسری ایئر لائن میں نہیں، دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. ہم نے ان حادثات سے سبق بھی سیکھا ہے، اپنے آپ کو امپروو بھی کیا ہے. یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ سیفٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا جو ان کی محبت اس چیز کی متقاضی کہ ہم ان کے لیے کتنی زیادہ فیسلٹیز کر سکتے ہیں، وہ میرا اور میری ٹیم کا اولین فرض ہے. اور میں اپنے پاکستانی محب وطن دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سیفٹی کے لحاظ سے پی آئی اے انشاءاللہ کسی بھی دنیا کی ایئر لائن سے کم نہیں. ہاں جو آپ کی فیسلٹیز ہیں اس میں کمی ہے، بٹ انشاءاللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم اس کمی کو بھی پورا کریں گے. آپ ہم پہ اعتماد رکھیں. ہم سب اس ملک کے پاکستان کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. ہم کوئی نوکری یا کسی مراد کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ایک خدمت کے جذبے سے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ لوگوں کی فیسلٹیشن کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ. اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم پاکستان اور پاکستان کا سب ہلالی پرچم سر بلند رکھ سکیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ می دس اپورچونٹی ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود تھے ایئر مارشل ارشد محمود صاحب. آپ نے سنا ماشاءاللہ جو جذبات ہیں، جو ان کی دل کی آواز تھی، وہ ہماری کوشش تھی ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. یہ سبز حلالی پرچم ہمیں جان سے پیارا ہے، تاریخ ہے گواہ. اس پرچم کے رکھوالے جہاں اس کے لیے لٹا دے، جانے یہ سارا جہاں.